ناظرین، سما منی کے ساتھ میں ہوں لاہور سے آپ کا ذوالفقار علی۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جن کا پاکستان کی سیاست میں بھی بہت اہم کردار ہے، بڑی جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی ان کی ایک لمبی سٹڈی ہے، اور پاکستان کے اس وقت وہ معیشت کے ایک ایسے ایکٹر ہیں جو فیصلہ ساز بھی ہیں، اور اکیڈیمک کے حوالے سے بھی ان کی اس طرح کی سٹڈی ہے کہ وہ ویژن بھی بہت رکھتے ہیں۔ میری مراد ہے سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون احسن اقبال صاحب سے، اور وفاقی وزیر پلاننگ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ احسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا سما کے ساتھ آئے۔ پہلے سیاسی سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کل یہاں لاہور پریس کلب میں محمود خان اچکزئی نے اور اسد قیصر نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے اور حکومت گرا دیں گے۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے ہیں ان کے نتائج اب تمام سیاسی جماعتیں تسلیم کر چکی ہیں۔ جب انہوں نے ان ایوانوں کے اندر حلف اٹھا لیا، جب انہوں نے ان ایوانوں کے اندر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر، چیف منسٹر اور اسپیکرز کے اچھا نہیں، وہ پتہ کیا ہے، اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نئے الیکشن کراؤ۔ کل انہوں نے جو مطالبے کیے میں نے خاص طور پہ نوٹ کیا، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آئین اور قانون کے مطابق ملک چلاؤ، اب اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیڈر عمران خان کو رہا کرو، باقی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی رہا کرو۔ دیکھیے، جو میں بات کر رہا تھا کہ سب نے انتخابی عمل میں حصہ لیا تو نتائج تسلیم کر لیے۔ اب جب نتائج تسلیم کر لیے ہیں تو جمہوری اور انتخابی سیاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سیاست کو گلیوں سے، سڑکوں سے، ایوانوں کے اندر لے آئیں۔ اب ان کا فرض ہے کہ ایوانوں کے اندر اپنا اپوزیشن کا مثبت کردار ادا کریں، لیکن اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ ملک کے اندر مسلسل افراتفری انتشار پیدا کر کے رکھیں گے تو پھر اس کا براہ راست اثر پاکستان کی معیشت پہ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک بہت ہی معاشی طور پہ ایسی صورتحال سے دوچار ہیں کہ جس سے نکلنے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اگر کسی قسم کی پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، جی اگر سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اس کے ہمارے معاشی بحالی کے عمل پر بہت گہرے نقصان ہوگا، اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے تو عمران خان صاحب کو حکومت رہا نہیں کر سکتی، چونکہ وہ اگر آج جیل میں ہیں تو وہ ان کیسز کی وجہ سے ہیں جو ان کے خلاف زیر سماعت ہیں، لہٰذا ان کی رہائی کے لیے انہیں عدالتوں سے رجوع کرنا پڑے گا۔ کل آصف زرداری صاحب نے بطور صدر پاکستان اپنی پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کے صدر ہیں، میں سب کا صدر ہوں۔ تو پرائم منسٹر شہباز شریف بھی تو سب کے وزیر اعظم ہیں۔ دیکھیے، جو صدر ہے وہ آئین کے اندر اس کی روایت موجود ہے کہ جب وہ صدر کا منصب سنبھالتا ہے، صدر ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ لہٰذا وزیر اعظم ایک سیاسی شناخت کے ساتھ اپنی حکومت کو چلاتا ہے، اس کے منشور پہ عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ صدر جو ہے وہ حکومت کا سربراہ نہیں ہے، وہ ریاست کا سربراہ ہے، اور ریاست جو ہے وہ کسی قسم کی سیاسی تفریق سے یا سیاسی تعصب سے بالا تر یعنی وہ وزیر اعظم صدر مسلم لیگ نون رہیں گے؟ جی، تو اس لیے وزیر اعظم دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں ہر وزیر اعظم جو رہا اس نے اپنی سیاسی حیثیت کو برقرار رکھا ہے۔ اچھا احسن صاحب، بڑا ایک چرچا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر احتساب کا جو ہے بڑا رول ہے لیکن ہو نہیں رہا۔ اب اپوزیشن نے شیر افضل مروت کو بطور پی ایس سی چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی فیڈرل نامزد کیا، قابل قبول ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے تو اپوزیشن نے اسپیکر کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک ہمارا بہت اہم ادارہ ہے، جمہوریت کا بھی، پارلیمان کا بھی، اور اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بھی اس کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ اس کا فیصلہ اپوزیشن نے کرنا ہے کہ وہ کس صلاحیت کے فرد کو وہاں پر بھیجنا چاہتے ہیں، کہ کیا یہ پورا عمل سنجیدہ دکھائی دے گا یا یہ پورا عمل کسی انتقامی کارروائی کے تحت یا ایک غیر سنجیدہ انداز میں چلانے کے تحت چلے گا۔ تو اگر یہ غیر سنجیدہ یا صرف ایک سیاسی بنیادوں پہ چلے گا تو اس کی ساکھ متاثر ہوگی، جس سے نہ صرف اس کی ساکھ متاثر ہوگی بلکہ پارلیمانی جمہوریت کی ساکھ متاثر ہوگی۔ ان کی طرف سے جو نامزدگی آئے گی اس کو قبول کریں گے آپ لوگ؟ جی، اس کو یہ تو انہی کا استحقاق ہے، وہ جس طرح کی چوائس دے ان کی ہوگی، وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ یہ تو اپوزیشن کا اب امتحان ہے کہ وہ اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں کہ کس قدر وہ پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ پیپلز پارٹی وہ گورنر نامزد کر دی انہوں نے، وہ وہی لگیں گے جو نامزد ہوئے ہیں؟ جی، جو ایک ارینجمنٹ ہے اس کے تحت جو عہدے جس نے نامزد کرنے ہیں اس کے مطابق ان کا اختیار ہے۔ تو اگر پنجاب میں گورنر پیپلز پارٹی کے ساتھ
ایگریمنٹ ہوا تھا تو یہ انہی کا استحقاق ہے. تو یہ بھی ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ اب وہ کابینہ میں آ جائیں گے؟ دیکھیے میری خواہش ہے اور وزیر اعظم کی بھی خواہش ہے کہ وہ کابینہ میں آئیں تاکہ ہم ایگریمنٹ میں ہے یا نہیں؟ ہم یہ کبھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم مل کر اس حکومت کو کامیاب کریں گے. تو اس کے اندر اس بات کا امکان بہر صورت موجود ہے کہ کسی موقع پر وہ کابینہ میں شامل ہو سکتے ہیں. جب کبھی آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ کہیں گے ہم جا رہے ہیں، ایم کیو ایم بھی کہے گی آپ نہیں بات مان رہے ہم بھی جا رہے ہیں، تو آپ تو انڈر بلیک میلنگ نہیں گورنمنٹ؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسی صورتحال ہے، کیونکہ اس وقت تمام فریقین کا یہی مفاد ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی رہے، ملک استحکام کے ساتھ چلے. جو بھی اس وقت ملک کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کرے گا عوام اس کی لیے کوئی اچھے جذبات نہیں رکھیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کوئی فریق غیر ذمہ دارانہ کھیلنا اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا. ساری گورنمنٹ فیڈرل جو ہے قرضے پہ چل رہی ہے، این ایف سی میں گنجائش نہیں باقی. تو کیا اگلے بجٹ میں جس کے آپ نے بنانا ہے بجٹ، فیڈرل بجٹ پی ایس ڈی پی، تو جو 22 پروجیکٹس ہیں وہ نکل جائیں گے اس بار؟ ان کی فنڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ دیکھیے اس کے لیے جو نگران حکومت کے دور میں فیصلہ کیا گیا تھا، جس کو نیشنل اکنامک کونسل نے بھی انڈورس کیا، کہ پی ایس ڈی پی سے جو صوبائی نوعیت کی اسکیمیں ان کو فنڈ نہ کیا جائے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو فیڈرل منصوبے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے بڑی جو لائبلٹیز ہیں، دیامیر بھاشا ڈیم جیسا منصوبہ ہے، این ایچ اے کا پورٹ فولیو ہے جس میں ہماری بین الصوبائی رابطے کی سڑکیں ہیں بڑی کلیدی، پھر واٹر سیکٹر کے کئی اور پروجیکٹس ہیں، تو وہ انڈر فنڈڈ ہیں. ان کے لیے ابھی ہمیں مطلوبہ فنڈز دستیاب نہیں ہیں. تو اگر فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈر فنڈڈ ہوں اور پھر ہم صوبائی منصوبوں میں پیسے خرچ کر رہے ہوں تو وہ شاید ایک کوئی بہت ساؤنڈ پریکٹس نہیں ہوگی. اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو صوبائی نوعیت کے منصوبے ناگزیر ہوں گے یا ان کی اہمیت ہوگی، انہیں 50-50 بیسس پہ لیا جائے گا کہ اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ ان میں حصہ ڈالے گی تو ناٹ پروونشل گورنمنٹ بھی ڈالے گی. احسن صاحب، آپ انیشیٹر ہیں سی پیک کے، آپ کہتے تھے گیم چینجر ہوگا، تو کہاں گیم چینج؟ اور دوسری ایک بات اور آپ کو بتا دوں، میں 3 پاور پروجیکٹ لگوائے آپ نے چائنا کے سی پیک کے تحت، پورٹ قاسم، ساہیوال اور ہب چائنا. ان تینوں نے پچھلے 3 مہینے میں اکتوبر، نومبر، دسمبر 2023 کی، صرف اس کی بات کر رہا ہوں، پیچھے نہیں جا رہا، ان لوگوں نے پہلا پروجیکٹ جو ہے، میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دوں، ہب کا جو ہے وہ 35.62 ارب روپے ہم نے کیپیسٹی پے کی، وہ پلانٹ چلا 9% 3 مہینے میں. ساہیوال 1320 کول امپورٹڈ، یہ چلا 18% اور ہم نے اس کو پے کیے 32 ارب 37 کروڑ. پورٹ قاسم کول چلا ٹوٹل 11.3% اور ہم نے 31.37 بلین پے کی، یعنی ٹوٹل یہ کوئی 99.36 بلین کیپیسٹی پے ہوئی اور یہ پلانٹ چلے نہیں. تو ان کی کیا ضرورت تھی آپ کو لگانے کی؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب ہم نے 2015 اور 18 کے درمیان یہ سارے پروجیکٹس شروع کیے تو اس وقت پاکستان کی اکانومی تقریباً 6% گروتھ ٹریجیکٹری پر آ گئی تھی، اور اس کی پشت کے اوپر سی پیک جیسا منصوبہ تھا، اور ورلڈ بینک جیسا ادارہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اگلے 5 سال پاکستان کی اکانومی 6% پہ گرو کرے گی. اگر ہم اس گروتھ مومنٹم کو برقرار رکھتے تو یہ جو منصوبے ہم نے لگائے تھے یہ بھی ہماری ضرورت کے لیے ناکافی تھے اور ہمیں مزید آگمنٹ کرنا پڑتا پروجیکٹس کے ساتھ. مسئلہ تب ہوا کہ جب 2018 میں ایک رجیم چینج آئی اور اس نئی حکومت نے وہ تمام پالیسیز جو ہم شروع کر کے گئے تھے ان پہ یو ٹرن لے لیا، اور اس کے بعد اکانومی نے کریش کیا اور ہم نیگیٹو گروتھ کے اندر چلے گئے. آپ کو توقع ہے کہ 6% پہ جائے گی؟ 7%؟ جی انشاءاللہ ہم جائیں گے. ہم نے 6 نہیں بلکہ دیکھیے میں بھی آپ سے اس پہ بات کرتا ہوں، یہ جواب دے لوں پہلے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈ کریش ہوئی 2018 کے بعد، اس کی وجہ سے اس میں ہمیں فاضل توانائی نظر آئی، ورنہ یہ ہماری ضرورت سے شاید کافی نہ ہوتی. اچھا، میں آپ سے ایک سوال چھوٹا سا اس کے درمیان میں، اب یہ اس کا حل تو نظر نہیں آ رہا نا. ہمیں 3000 ارب کی پیمنٹ ہے، اس میں 900 ارب کی بجلی ہے، 2100 ارب کی کیپیسٹی ہے جو ہم یوز نہیں کر رہے، تو کوئی نیگوسیشن ہو سکتی ہے ان کے ساتھ؟ ہوگی آپ کے؟ دیکھیں نا، یہ انہوں نے جو منصوبے لگائے ہیں وہ ایک پاکستان کی انرجی پالیسی کے تحت لگائے. جب پاکستان میں کوئی سرمایہ کار آنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہم نے پوری دنیا کو ایک پالیسی دے رکھی تھی، اس کے تحت کوئی ہمارے اب غلطی ہوئی ہے ہماری؟ کوئی غلطی نہیں ہوئی ہماری کو نہیں. ہماری غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے 2018 میں چلتی ہوئی جو بازی ہے اس کو الٹ دیا. اگر ہم پاکستان میں وہ تبدیلی نہ لاتے جو 2018 میں لائی گئی ہے، اور 2013-18 کی پالیسیز کا 18 اور 23
کے درمیان تسلسل رہتا اور یہ ڈیکیڈ ہمیں مل جاتا تو آج پاکستان کسی اور جگہ ہوتا. تو غلطی ان کی نہیں ہے, سرمایہ کار کی نہیں ہے, غلطی ہماری ہے کہ ہم نے ملک کے اندر ایک کھیل کھیلا, گھنونا کھیل کھیلا. 1980 میں کنسیو ہوا تھا بادشاہ ڈیم, اور 1998 میں میاں صاحب نے, میاں نواز شریف وزیر اعظم نے اس کا افتتاح کیا, لیکن بعد میں جنرل مشرف نے بھی کر دیا فیتا اس کا, انہوں نے بھی کاٹ دیا. 2008 میں اس کی لاگت تھی 600 ارب, 8.5 بلین ڈالر, اس وقت تو 77 روپے کا ڈالر تھا تو اس حساب سے. آج آپ نے اپنے پی ایس ڈی پی ڈاکومنٹ میں لکھا ہے 1977 ارب, 230% اضافہ. اور آپ کی جو پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی اس کے اندر بھی پاور ہاؤس کی پرائس میں کچھ 450 ارب کا اضافہ ہو گیا. اب یہ 1977 ارب میں بن جائے گا یا ابھی اور ہے؟ دیکھیے, جہاں تک بھاشا ڈیم کا تعلق ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ فیتے تو کاٹتے رہے سارے. سب سے جو قابل عمل کام ہے وہ ہم نے 2013 اور 18 کے درمیان کیا, چونکہ آج تک کسی نے بھاشا ڈیم کی زمین ایکوائر نہیں کی. لینڈ ایکوزیشن کی بات کر رہے ہیں جی, تو وہ, اور اس میں ایک بڑا تنازع بھی وہ 57 ارب سے شروع ہوئی, 175 ارب روپے میں کلوز ہوئی. تو اس کو ہم نے جب 100 ارب سے زیادہ لاگت سے زمین ایکوائر کی تو تب ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی نا. اس سے پہلے تو ایک کاغذوں کے اندر منصوبہ تھا, اب بھی وہ 175 بلین پہ پہنچ گیا کام. تو لہٰذا یہ اب اس کی زمین ایکوائر ہو چکی ہے, اس پہ ٹینڈر ہو چکا ہے, اب اس پہ کام ہو رہا ہے, اور اب ہم اس کے لیے فائنینسنگ کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فائنینسنگ حاصل کریں تاکہ یہ بر وقت مکمل ہو جائے. اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ پاکستان کو جہاں توانائی کی ضرورت ہے وہاں آبی ذخیرے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ریزروار کی بات کی نا, ایک پروجیکٹ کے آپ وکیل رہے ساری زندگی, اس کا نام ہے کالا باغ ڈیم. ابھی آپ کی اپنی حکومت ہے, آپ کے الائز تو ہیں لیکن وہ اس طرح سے, میں نے پیپل پارٹیز کی مخالف تھی, کے پی والے مخالف تھے, وہ نہیں ہیں اب آپ اکیلے ہی ہیں. اور میں, پوری دنیا کے انجینئرز کہتے ہیں کہ یہ موسٹ فیزیبل پروجیکٹ ہے اور پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت اہم ہے. اور اس ایک حوالے سے اور اہم ہو گیا ہے کہ پچھلے 2 فلڈ جو سندھ میں ہوئے وہ انڈس ریور نے نہیں کیے, وہ کیے کابل ریور نے, اور کابل ریور کا پانی نہ روکا تو دوبارہ سندھ میں فلڈنگ ہوگی. جب دونوں پانی ملتے ہیں اٹک پہ اور آگے بڑھتے ہیں, کالا باغ سٹوریج ہو تو وہاں رک سکتا ہے, نہیں رکتے تو پھر سندھ میں جا کے فلڈنگ کرتے ہیں. اگر, اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اس وقت کالا باغ نہیں بنایا تو پھر افغانستان کلیم کر جائے گا پرائر رائٹ اپنے اس ریور پہ. اب ہمارے سامنے چوائس یہ ہے کہ کیا آپ ایک پروجیکٹ کو جس کے اکنامک بینیفٹس ہیں پوش کرتے ہیں, یا آپ فیڈریشن کو کمزور کرتے ہیں اور اس میں ایک صوبے کو جو جس کی بڑی ریزرویشنز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت وحدت اور فیڈریشن زیادہ ضروری ہے کہ ہم ملک کے اندر کوئی ایسا انتشار نہ پیدا کریں. ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سندھ کے عوام کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پروجیکٹ انہی کے فائدے کا ہے. چیزیں ریشنیلٹی کے ساتھ نہ کی جائیں تو پھر تاریخ کا جبر کئی فیصلے کراتا ہے. ابھی دیکھیے جو اتنی بڑی کلائمیٹ ڈیزاسٹر آیا, ہم ایک کلائمیٹ ولنریبل نیشن ہے, اور اگر ہم نے مستقبل کے کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں واٹر ریزروائرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, چپے چپے پر ضرورت ہے, چھوٹے کی بھی اور بڑوں کی بھی. کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمے ہیں وہ بنائے تو گورنمنٹ نے ہے نا, گورنمنٹ وڈرا کر سکتی ہے. نہیں دیکھیے, عمران خان کیا این آر او مانگ رہے ہیں, سوال یہ ہے. نہیں, کیا پہلے تو وہ بتائیں, اگر این آر او کہہ کے دے دے تو دے دیں گے, کیا وہ این آر او مانگ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کیسز جو ہیں عدالت کی پراپرٹی ہیں, عدالت میں چل رہے ہیں. وہ انہوں نے کل مطالبہ بھی کیا کہ مقدمے واپس لو, تو میں اسی لیے سوال کر دیا کہ ہم نے تو کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا تھا مقدمے واپس لو. ہم نے ان مقدموں کو جھوٹا ثابت کیا, اور ان مقدموں کو جھوٹا ثابت کر کے اللہ کا شکر ہے باعزت ہم ان سے فارغ ہوئے. دیکھیے ذوالفقار صاحب, اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے سامنے ایک ڈیسٹینیشن ہے. میں آپ کو ایک لمحہ فکریہ دیتا ہوں جو ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے 75 سال ضائع کر دی ہیں. 2047 میں اس خطے میں 2 ملک آزادی کا 100 سال کا جشن منائیں گے, بھارت اور پاکستان. اب 2024 میں الیکشن ہو گیا نا, سب نے حلف لے لیے, اسمبلیوں میں آ گئے, حکومتیں بنا لیں. اب تمام حکومتوں کا کام ہے کہ وہ مقابلہ کریں. پی ٹی آئی کی حکومت کے پی میں ہے, وہ اگلے 5 سال لوگوں کو بتائے. یہ پولیٹیکل سوال بن گیا پھر کہ آپ نے جو بات جو کر دی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آئے گی بیچ میں کبھی بھی جس طرح آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت ملک کے اندر سب کو ریئلائزیشن ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری عدلیہ بھی اس بات کو ضرور سوچے گی اور پیش نظر باقی ادارے بھی سوچیں گے. اور باقی اداروں میں تو بڑا کلیئرٹی سے اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ملک کے اندر کسی قسم کی ڈی اسٹیبلائزیشن کو پسند نہیں کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ عدلیہ کا بھی فرض ہے کہ وہ رول آف لاء کی کسٹوڈین ہوتے ہوئے
ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کو سیف گارڈ کرے. دیکھیے اگر کوئی جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عدالت کی وجہ سے سیاسی بحران بے یقینی پیدا ہوتی رہی, کون آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو لہٰذا اب اگلے 5 سال میں ہم نے اگلے 24 سال کی بنیاد رکھنی ہے. 2024 ٹو 2029 یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ 2047 میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے, اگلی نسل کے لیے ہمارے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ہم ایک مضبوط بنیاد رکھیں. پاکستان اللہ کے فضل سے 2047 تک G10 کنٹریز میں شامل ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم سب محنت کریں, ہم سب مل کر کام کریں اور ایک ٹیم پاکستان کے طور پہ کام کریں. احسن اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, احسن اقبال وفاقی وزیر پلاننگ اور سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ تھے. آپ نے ان کو گفتگو سنی, بے شمار چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, آپ نے ملاحظہ کیا. آپ کا بہت شکریہ.